مظفر نگر شہر کے تمام اداروں میں ایک بڑی شہرت رکھتا ہے۔ جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور، جس ادارے سے میں نے بھی فیض پایا ہے، اور والد محترم حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم، وہ حضرت والا سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا اسماعیل صادق قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ جامعہ فلاح دارین بلاسپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور نوجوان دینی اور اسلامی بھائیوں، پہلی مرتبہ اتفاقی طور سے آپ کے اس اجلاس میں اللہ نے شرکت کا، حاضری کا موقع بخشا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی جو باتیں کہی جائیں عمل کی توفیق سے نوازے، اور جو حضرات سامعین ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے عزیز مکرم، عزیز گرامی جو بیان فرما رہے تھے، تو ماشاءاللہ اتنا جوشیلا انداز تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیان کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ ہمارا جو بیان ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ بیان تو ایسے جوشیلے نوجوان ہی کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی سنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں میں، ان کی استعداد میں مزید نکھار پیدا فرمائے، اور اللہ ان کے شباب کو برقرار فرمائے، اللہ تعالی ہر اعتبار سے ان کو نوازے۔ حافظ عثمان صاحب کی دعوت پر آج حاضری ہوئی، اور میں نے یہاں بیٹھ کر کے معلوم کیا کہ مجھے کتنی دیر بات کرنی ہے، تو آپ نے کہا کہ 15 منٹ، 20 منٹ یا اس سے زیادہ جتنا آپ چاہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جتنی دیر کے لیے بھی وقت متعین ہوگا انشاءاللہ اس سے وقت زیادہ نہیں ہوگا۔ آپ نے 15 سے 20 منٹ کہا ہے، میری گھڑی میں جو وقت ہوا ہے وہ 27 منٹ ہوئے ہیں، تو 27 سے 47 منٹ تک 20 منٹ بنتے ہیں۔ انشاءاللہ 47 سے 48 منٹ نہیں ہوں گے، چونکہ 15 سے 20 منٹ کی ہی اجازت ملی ہے، اور ہمارے اس اجلاس کے روح رواں اور اس پورے اجلاس کے جو ذمہ دار اعلیٰ ہیں اور ہم سب کے بڑے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، استاذ تفسیر حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف فرما ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ حقیقتاً بھی وہ بزرگ ہیں اور دیکھنے میں بھی بزرگ ہیں۔ بعض لوگ دیکھنے میں بزرگ ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً نہیں ہوتے، لیکن حضرت مفتی صاحب دیکھنے میں بھی بزرگ ہیں اور واقعتاً بھی بزرگ ہیں۔ اللہ نے بڑی نیکیوں سے، صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے، لیکن جب آپ ان کو دیکھیں گے تو میرے میں اور ان میں اتنا فرق محسوس کریں گے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو اور میری عمر کم ہو، جبکہ میری اور ان کی فراغت میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ وہ افتاء کر رہے تھے، مفتی بن رہے تھے، اور میرا دورہ حدیث شریف کا سال تھا۔ وہ افتاء میں تھے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سے 1 سال وہ سینئر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت اور سلامتی سے نوازے، اور اللہ ان کے عمر میں برکت فرمائے۔ دوستو، جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے کہ مسلمانوں، کسی بھی جماعت اور کسی بھی قوم کو، کسی بھی طبقے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کا مذاق بنائے، کسی برادری کو
دوسری برادری کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی برادری کو حقارت کی اور نیچی نگاہ سے دیکھے۔ اس لیے کہ ابھی مفتی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اللہ سے کوئی ہم نے سفارش نہیں کی، کہ اللہ رب العزت سے درخواست دی، اور اتفاق یہ ہے اللہ کا فضل اور احسان کا ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا فرما دیا۔ اسی طریقے سے جس بندے کو اللہ نے جس برادری میں چاہا پیدا فرما دیا، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، چاہے وہ سید زادہ بن گیا، یہ کہ کسی اور برادری میں پیدا ہو گیا، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ بندہ نیکی اور تقوی اختیار کرے، اس کو کمال کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کسی برادری میں پیدا ہو گیا تو برادری میں پیدا ہونا اس برادری کے اختیار میں، اس شخص کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کسی اونچی برادری میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں، کسی بھی قوم کو، کسی بھی برادری کو، کسی بھی جماعت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی اور قوم کی، کسی اور برادری کی مذاق بنائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جس کی تم مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق بنائے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ، بہت ممکن ہے کہ جن عورتوں کا تم مذاق بنا رہی ہو، اللہ رب العزت ان کو تم سے افضل کر دیں، تم سے بہتر اور نیک بنا دیں، اور تم کو اللہ تعالیٰ ان سے نیچے کر دیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک متعلق تھے کرناٹک میں، بہت شراب پیتے تھے، اور ان کے بڑے بھائی مجھ سے متعلق تھے، ناصر بھائی، وہ میرے پاس ان کو لے کر کے آئے کہ آپ ان کو توبہ کرا دیجئے گا شراب سے۔ رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت میں بھی وہ نہیں ہے، شراب اسی روز پی تھی، وضو وغیرہ کر کے آئے اور مسجد میں بٹھلا کر کے میں نے ان سے توبہ کے کچھ کلمات کہلوائے، کچھ نصیحت کی۔ رمضان میں عید تک تو وہ ذرا اس کے پابند رہے، عید کے بعد پھر شراب نوشی شروع کر دی۔ اس کے بعد جب میرا اگلے سال جانا ہوا تو انہوں نے سامنے سے جیسے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں تو انہوں نے راستہ کاٹا اور دوسری گلی سے نکل گئے۔ جب بھی میرے سامنے آتے تھے وہ راستہ کاٹ کر کے کسی نہ کسی گلی سے گزر جایا کرتے تھے۔ اس کے بھائی پھر پکڑ کر کے لائے، پھر توبہ کی، اس کے بعد پھر کچھ دن توبہ پر قائم رہے، پھر توبہ توڑ دی۔ تیسری مرتبہ پھر لے کر کے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ عید کے بعد ان کو جماعت میں بھیج دینا۔ عید کے بعد 40 روز کی جماعت میں ان کو بھیج دیا گیا۔ قریب ہی وہاں جس شہر میں میں رہتا ہوں، بیلگام گوکاک ہے، اس شہر کا نام، قریب میں ایک دوسرا شہر تھا، وہاں وہ جماعت میں چلے گئے۔ جب تقریباً 30-32 دن گزر گئے تو ایک روز ان کے بھائی نے مجھے واقعہ سنایا کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد سب سوئے ہوئے ہیں، یہ تنہا اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی اور انکساری کر رہا ہے، اور خوب آنسو بہا رہا ہے۔ کچھ پتا نہیں کہ کب اللہ رب العزت کی کس کو توفیق مل جائے اور کب اللہ رب العزت کس کے دل کو بدل دے۔ سب سوئے ہوئے میٹھی نیند، یہ تنہا مسجد میں رات کی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، تہجد میں اپنے ساتھیوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر کے نماز وغیرہ پڑھی، اذان ہو گئی۔ اذان کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو پہلی صف میں اس شخص نے نماز پڑھی، امیر احمد ان کا نام تھا، پہلی صف میں اس شخص نے نماز پڑھی۔ اب امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا اور امام صاحب ادھر منہ کر کے بیٹھے مقتدیوں کی جانب، تو یہ شخص امیر احمد کھڑے ہوئے اور بہت عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھائیو، مجھ سے جس کو تکلیف پہنچو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، اور میرے گھر والوں کو، میرے محلے والوں کو بھی میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ رو رو کر کے یہ التجا کی اور اس کے بعد لیٹے، اور اس طریقے سے لیٹے کہ پیر ادھر ہیں اور سر ادھر ہے اور قبلے کی طرف چہرہ ہے، پہلی صف میں امام کے اور مقتدیوں کے بیچ میں، سر ادھر پیر ادھر، قبلے کی طرف چہرہ، کلمہ طیبہ پڑھا اور اس دنیا سے چلے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پوری زندگی کیسی گزری۔ شراب میں کئی مرتبہ توبہ کی، کئی مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے توفیق بخشی تو ایسی توفیق بخشی کہ اتنی اچھی موت آئی کہ اللہ کے راہ میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے،
پوری رات اللہ سے توبہ کرتا رہا، عاجزی کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر صبح اس حال میں موت آئی کہ نماز فجر سکون سے ادا کی اور مسجد میں لیٹ کر کے دم توڑ دیا۔ تو دوستو، نہ تو ہمیں اپنے نیکی کے اوپر، نہ اپنی نماز کے اوپر، نہ کسی اچھی چیز کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ کچھ پتا نہیں کہ اللہ رب العزت کب کس کو کہاں پہنچا دے۔ جو مسلوں پر اور صفوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، کب اللہ تعالیٰ ان کو میخانوں کا راستہ دکھا دے، اور جو میخانوں میں شراب نوشی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کچھ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کب ان کو مسجدوں کا رخ کرا دے۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، اور اس واقعے کو سنا کر کے اپنی بات بھی انشاءاللہ ختم کر دوں گا، چونکہ واقعہ بھی ذرا تفصیل سے ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک عورت تھی، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت، لیکن جتنی وہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، اتنی بڑی بدکار بھی تھی، اور پورے علاقے میں اس عورت کا چرچا تھا بدکاری میں، سب سے بڑی فاحشہ، سب سے بڑی بدکار عورت، اور اس نے باقاعدہ متعین کیا ہوا تھا ریٹ کہ ایک رات گزارنے کا میرے پاس اتنا ریٹ ہے، اتنی قیمت ہے۔ اتفاقی طور سے برابر میں ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک بڑا نیک اور صالح نوجوان رہتا تھا۔ وہ نیک نوجوان ایک روز اس کے مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ وہ عورت سج دھج کر کے، اس زمانے کے اعتبار سے میک اپ کر کے، اور اپنے گھر کے صحن میں ایک تخت بچھا کر اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسن و جمال کا پیکر تھی۔ وہ نوجوان وہاں سے گزرا، اس کی اتفاقی طور سے نظر پڑ گئی۔ اس نوجوان کی نظر پڑی تو دل کے اندر ایک عجیب کھٹک پیدا ہوئی، حالانکہ بڑا نیک تھا، بہت صالح تھا، اور ایسی دل کے اندر چسک لگی کہ خیال ہونے لگا کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ حالانکہ زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن پریشان ہو گیا۔ گھر گیا، توبہ استغفار کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن اس عورت کا خیال دل سے نہیں نکلتا۔ بڑا پریشان ہوا۔ جب زیادہ پریشان ہو گیا تو اس نے چاہا کہ میں ایک مرتبہ اس عورت کی فیس ادا کر کے اور اس سے میں ملاقات کر لوں، تاکہ میرے دل کے اندر جو پریشانی اور کڑھن نادم رہتی ہے، اس کا خیال دل سے نہیں نکلتا، ملاقات ہو جائے گی تو یہ دل سے خیال نکل جائے گا۔ یہ سوچ کر کے اس نے اتنی رقم جمع کی اور اس رقم کو لے کر کے اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اب جب اس عورت کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تقاضا، اپنی ضرورت رکھی بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، تو اس عورت نے وہ فیس تو اس کی جمع کرا دی اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب وہ پاس بیٹھا ہوا ہے، بڑا صالح اور نیک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، وہ عورت کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں نے بات شروع کی تو اس نوجوان کے جسم کے اوپر کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ اس کے جسم کے اوپر عجیب سی کیفیت، عجیب سی کپکپاہٹ شروع ہوئی، اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، آپ مجھے اجازت دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم نے بڑی مشکل سے میرے پاس بیٹھنے کی جو کوششیں کی تھی، بڑی مشکل سے تجھے یہ وقت حاصل ہوا، یہ موقع حاصل ہوا، تم نے فیس بھی جمع کر دی، پیسے بھی جمع کر دیے، اب تم واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا کچھ معاملہ ہے، بس وہ فیس بھی آپ رکھیں، پیسے بھی آپ رکھیں، بس اللہ کے لیے مجھے واپس جانے دیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے تب تک میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آج تک کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، اپنے رب کی میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ، آپ نے مجھے کس مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ زندگی بھر میں گناہوں سے بچتا رہا، اور آج تو نے اس بدکار عورت کے پہلو میں لا کر کے مجھے بٹھا دیا، تو بس یہ خیال مجھے آنا تھا، مجھے اپنے رب کی یاد آ گئی، اور میرے دل کو اوپر احساس ہوا کہ صرف تیرے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے رب کو ناراض کر دوں، تو اس کا خیال آ کر کے میرے جسم کے اوپر کپکپاہٹ شروع ہو گئی، اور میرے دل سے تیرا خیال بھی نکل گیا۔ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے واپس چلا گیا۔ وہ عورت بھی بنی اسرائیل میں سے تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ نوجوان صرف ایک مرتبہ زنا اور بدکاری کرنے کے لیے کتنا پریشان ہے،
اور پھر جب حاصل کرنے کا وقت آیا تو کس طریقے سے اس نے دل سے توبہ کی اپنے رب کو یاد کیا. میرا تو روزانہ 10 دفعہ 20 دفعہ نہ جانے کتنی دفعہ بدکاری کا موقع ہوتا ہے اور کتنی مرتبہ میں بدکاری کرتی ہوں. الگ الگ مرد آتے ہیں، الگ الگ لوگ آتے ہیں، میرے ساتھ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مجھے آج تک اپنے رب کا خیال نہیں آیا. بس اس کے دل کے اوپر بھی ایسی چوٹ لگی کہ اس نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اور اس ارادے کو کر کے اس نے سوچا کہ اب کہاں جاؤں، کس سے معلوم کروں، توبہ کس کے ہاتھ پر کروں. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے اپنے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے. وہ باہر دروازے پر آئے اور اس نے ایک خادم سے کہا کہ میرا نام لے دینا اور میں موسیٰ سے ملنا چاہتی ہوں. اب وہ خادم سمجھدار نہیں تھا، بھرے مجمع میں سب کے سامنے جا کر کے کہہ دیا حضرت موسیٰ سے کہ فلاں عورت آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. اب اگر کوئی عالم دین ہو، اس کے مریدین کا حلقہ ہو، اس کے شاگرد تلامذہ ہوں اور کسی بدکار عورت کا ذکر آئے اور صاف طریقے سے آ کر کے کوئی کہے کہ حضرت وہ فلاں عورت ہے، وہ آپ سے ملنے آئی، تو اسی کو شرمندگی ہوگی. وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے. جب سب کے سامنے اس خادم نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرمندگی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ جاؤ ان سے منع کر دو، میں ان سے ملاقات نہیں کرتا. اور خیال یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے. منع کر دیا اور وہ واپس چلی گئی. اور واپس جا کر کے اپنے کمرے کا، اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے اللہ کے سامنے رونے لگی. اے رب، میں توبہ کے ارادے سے تیرے نبی کے پاس گئی تھی، لیکن تیرے نبی کی چوکھٹ سے مجھے واپس کر دیا گیا. اے اللہ، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ اور یہ کہہ کر کے اللہ سے فریاد کرتی رہی اور روتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. اس عورت نے سمجھا کہ میں توبہ کر رہی ہوں اور کوئی نہ کوئی بدماش، کوئی نہ کوئی مکار پھر میرے ساتھ بدکاری کرنے کے ارادے سے آ گیا ہے. اب دروازے پر دستک ہوتی ہے یا اور زیادہ روتی ہے، اور زیادہ دستک ہوتی ہے یا اور زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا کروں. اس کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی ابا نہیں، کوئی نہیں. اکیلی رہتی ہے، اس کے ساتھ ایک خدامہ ہے، ایک خادمہ ہے، بس 2 عورتیں رہتی تھی، باقی کوئی نہیں تھا پورے گھر میں. بڑی پریشان ہوئی. لیکن جب وہ دستک بار بار ہوتی رہی تو اس نے آہستہ سے جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. حیران رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، جب تو واپس میرے دروازے سے آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مجھے کہلوایا کہ اے موسیٰ، میری ایک بندی تجھ سے توبہ کا طریقہ پوچھنے کے لیے آئی تھی اور وہ تیرے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آئی تھی، تو نے اسے واپس کر دیا، اس لیے میں تجھے توبہ کرانے کے لیے آیا ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے. اس کو جب توبہ کرائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے، اب یہ دروازہ بند کر کے سجدے میں پڑ کر کے کہنے لگی اے اللہ، جب تک میں بدکاری کرتی رہی، زناکاری کرتی رہی تو پورے علاقے کے جو بدماش اور مکار اور زناکار اور بدکار لوگ تھے وہ میرے دروازے پر آتے رہے. اور جیسے ہی میں نے تیری طرف چلنے کا ارادہ کیا تو اے اللہ، تو نے اس زمین کے روئے زمین پر جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں، سب سے مقدس ترین شخصیت کے مالک، اونچے درجے کے پیغمبر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میری چوکھٹ پر بھیج دیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. بہت روئی اللہ کے سامنے اور صبح اذان فجر سے پہلے وہ لباس جو یہ پہنتی تھی اور سج دھج کر کے تیار ہوتی تو اس لباس کو اتارا، ایک سادہ سا لباس پہنا، چادر کے اندر چھپی اس خیال سے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، اور اسی بستی میں گئی جس بستی سے وہ نوجوان آیا تھا. اس لیے کہ اسے خیال ہوا کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں، اسی نوجوان کے پاس چلتی ہوں. وہاں اس نوجوان کے پاس پہنچی. اب وہ نوجوان اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ذکر اذکار میں، وظیفے میں مشغول تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا.
تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ابھی ذرا وہ نکلیں گے، اس کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ بالکل دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب وہ نوجوان اپنے معمولات سے فارغ ہوا اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فوراً اس عورت کا چہرہ اس نوجوان نے دیکھا۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ شاید یہ میرے پیچھے مجھے بہکانے کے لیے اور مجھے بدکاری پر اور زنا پر آمادہ کرنے کے لیے یہاں تک چلی آئی، بس یہ خیال آنا تھا کہ کہیں اب میں دوبارہ اس کے فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ ایک چیخ ماری اور چیخ مار کر کے اس کا وہیں دم نکل گیا، انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ اس عورت نے پورا قصہ، پورا واقعہ گھر والوں کے سامنے بیان کیا۔ گھر والے کہنے لگے کہ دیکھو اس کا تو انتقال ہو گیا، اب تو واپس نہیں آئے گا، البتہ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں، اگر وہ آمادہ ہوا تو ہم اس سے تیرا نکاح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ چھوٹے بھائی سے بات کی اور چھوٹا بھائی آمادہ ہوا، وہ توبہ کر کے آئی تھی۔ چھوٹا بھائی آمادہ ہوا، چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح ہوا، اور لکھا ہے علماء نے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نوازا اس عورت کو کہ اس عورت کے یہاں 9 بیٹے ہوئے، اور 9 کے 9 بیٹے اپنے زمانے کے اولیاء کرام گزرے۔ 9 کے 9 بیٹے اپنے زمانے کے اولیاء کرام گزرے، اپنے زمانے کے علماء تھے۔ 9 کے 9 بیٹے ایسی بدکار عورت کے پیٹ سے جنہوں نے جنم لیا کہ توبہ سے پہلے وہ بدکار تھی، اور توبہ کے بعد اللہ رب العزت نے اس دولت سے اس کو نوازا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو کسی بھی حال میں دیکھ کر کے اس کے اوپر کوئی حکم لگانا اور اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ نیچے درجے کا آدمی ہے، چاہے برادری کے اعتبار سے آپ سوچے، چاہے اس کی غربت کے اعتبار سے سوچے، اس کی بدحالی کی وجہ سے سوچے، اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے دوستو، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ منصب، یہ عہدے، یہ قوتیں، یہ جوانیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے کسی کو بھی کسی حال میں دیکھ کر کے آدمی حقارت سے نہ دیکھے۔ بہت ممکن ہے کہ کل اللہ رب العزت تجھے اس کی جگہ کھڑے کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں لے آئے اور تمہاری جگہ اس کو لے کر کے آئے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ یہی ایک پیغام ہے آپ حضرات کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی برادری کسی دوسری برادری کا ٹھٹا نہ کرے، اس کا مذاق نہ بنائے، اور دیندار آدمی کو چاہیے کہ کسی بددین کو دیکھ کر کے اس کو حقارت اور تنقیص اور کم درجے کا نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 47 منٹ میں نے کہی تھی، 46 منٹ پوری ہو گئی، 19 منٹ میں نے اپنی بات پوری کر لی۔ اللہ رب العزت اس اجلاس کو اور اس کی اس وقت کی نشست کو بھی اور صبح کی نشست کو بھی اللہ تعالیٰ بے حد قبول بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے، اور جو مقصد ہے اجلاس کا اللہ تعالیٰ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔